وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا جو میرا کلام پڑھ کے سناتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں میری کتاب سکھاتے ہیں، انہیں اخلاق سکھاتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور میری کتاب آئی ہے۔ جیسے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، تاروں کی روشنی ہے، ایسے ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نور ہے، اللہ کے نبی کا نور ہے، اور ان کے صحابہ کا نور ہے کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے اللہ نے بھی اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ قرآن نے اللہ کے نبی کی نعت خوانی کی ہے تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق کی ہے۔ میں بولوں گا میری کیا اوقات ہے، یا کوئی بھی دنیا میں بولنے والا ایک محدود علم کے ساتھ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو نام سے 8 نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی، سب کا نام لے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبت بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ بن مریم اانت قلت للناس۔ یہ 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لیا ہے۔ عربی میں کسی کو لقب اور کنیت سے پکارنا یہ زیادہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے، نام سے پکارنا برابری کا معاملہ ہے، اور لقب اور کنیت سے پکارنا یہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پورے قرآن میں اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ عزت دی، یا ایہا النبی۔ پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کیا، یا ایہا الرسول، پھر اس میں محبت کو شامل کیا، یا ایہا المزمل، پھر اس میں لاڈ کو شامل کیا، یا ایہا المدثر۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ لوگوں کو بھی روکا۔ صحرائی لوگ آتے تھے، دیہاتی کہتے یا محمد، تو اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ میرے محبوب کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو ایسے مت پکارو۔ وہ اللہ ہے اور وہ یا محمد نہیں کہتا ہے، وہ بھی عزت سے کہتا ہے یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ تو اللہ کے نبی کو پکارنے کے لیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یہ ہمیں ادب سکھایا گیا کہ ہم اللہ کے نبی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے نام سے نہ پکاریں، بلکہ ان کی لقب، ان کی کنیت سے پکاریں، ان کے اس سب سے اعلیٰ اعزاز سے پکاریں جو اللہ نے آپ کو دیا، نبوت کا، رسالت کا، خاتم الانبیاء کا، آخری نبی ہونے کا۔ اور نبیوں کو نام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ اللہ نے آپ کی رات کا ذکر کیا، قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے آپ کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اللہ نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو ذکر کیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ آپ کی زبان مبارک کا ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى۔ آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک۔ گردن کا ذکر کیا، مغلولۃ الی عنقک۔
آپ کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر کیا الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر کیا نزل بہ الروح الامین علی قلبک قلبک، آپ کے اندر کے سینے کے غم کا ذکر کیا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اندر کی کڑھن کا ذکر کیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ پھر آپ کے وجود کو، پورے وجود کی قسم اٹھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین، آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید، آپ کے بول کی قسم اٹھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کے عالی اخلاق پر قسم اٹھائی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، علی خلق عظیم، آپ کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، آپ کے صفائی میں قسمیں اٹھائی ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، آپ کو تسلی دینے کے لیے قسمیں اٹھائیں والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت آپ کی شان میں میرے خیال میں سب سے بلند ہے کہ اللہ کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کو اتنا دوں گا میرے محبوب کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور میں قربان جاؤں آپ کی امت کی محبت پر۔ اس فرمان کے بعد آپ نے فرمایا تھا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِ فِي النَّارِ، میرا رب پھر میں تو اسی وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کی آپ بخشش فرما دیں گے۔ تو آپ کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کی کمبل کا ذکر کیا یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر، آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چال کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے بول کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی رات کی کڑھن کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی عالمی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ ذکر فرما رہا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جنات کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ تعالیٰ نے جیسی تعریف آپ کے صحابہ کی ہے، کسی بھی نبی کے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ نے ایسی تعریف نہیں کی۔ آپ کے صحابہ کی بڑی عجب تعریف کی ہے، محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ کی اللہ نے سورہ فتح میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ آگے بطور دلیل کیا پیش کیا ہے والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کی صحبت میں ہیں، اتنے عالی صفات لوگ ہیں کہ یہ صفات صرف نبی کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں اور کسی کی صحبت سے یہ صفات حاصل نہیں ہوتی۔ والذین معہ، پہلی چیز صحبت ذکر فرمائی، پہلی چیز صحبت ذکر فرمائی والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں۔ بھائیو، دین صرف کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ صحبت سے سمجھ میں آتا ہے، اہل اللہ کی، اولیاء کرام کی، سلف صالحین کی سنگت اور صحبت سے رنگ چڑھتا ہے، رنگ چڑھتا ہے۔ صرف کتابیں پڑھنے سے بعض اوقات آدمی بہک جاتا ہے، جب تک کوئی رہنما نہ ہو، جب تک کوئی بتانے والا نہ ہو، جب تک کسی نیک کامل ولی کی صحبت نہ ہو تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ ہیچ چیزیں، ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجر تیغے نہ شد، ہیچ حلوائی نہ شد استاذ کار،
تا غلام شکر ریزے نشد مولوی۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف۔ یہ سب جنتی ہیں، یہ سب جنتی، پر اپنے خاندان کو بشارت دی سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزل فی الجنہ، علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں ابو بکر تھے، بائیں عمر تھے، سب میں لوگ بیٹھے تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور صحابہ سے کہا مجھے دیکھ رہے ہو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، ایسے ہی قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ صحابہ کے بھی قرآن بھی بھرا پڑا ہے، حدیث پاک بھی بھری پڑی ہے۔ تو اب ایک آخری آیت کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے کہ بے شک آپ کے پاس اے ایمان والو ایک رسول آ رہے ہیں عظیم الشان، من انفسکم، تم میں سے ہیں، قبیلہ عرب میں سے ہیں، تمہارے پاس لیں۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ایک زمانہ تمہارے پاس گزارا انہوں نے، تو کوئی ایسا خوبصورت، حسین، جمیل، عالی اخلاق، عالی کردار کوئی ہے تو دکھاؤ۔ من انفسکم میں آپ کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں، صفات میں ایسا کوئی اجمل، اکمل، اعلی، افضل، انور، اشرف، اعز، اتم، ابہا کوئی دکھاؤ، ہے ہی کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب بتا دوں 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں آپ کی شخصیت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ کے عالی اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اخلاق پر اللہ نے قسم اٹھائی نون والقلم وما یسطرون کے ذریعے کہ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اور آگے اخلاق کیا بیان کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے عالی اخلاق ہیں، تمام اخلاق پر آپ چھائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کے اخلاق کا تھوڑا سا حصہ ہم لے لیں تو ہم امت بن جائیں۔ میں درد سے کہتا ہوں آج ہم امت نہیں رہے، ٹکڑوں میں، فرقوں میں بٹ گئے، نفرتوں کا شکار ہو گئے۔